بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم پڑھ رہے تھے حالت نسبی. حالت نسبی کا معنی یہ تھا کہ کسی کلمہ سے پہلے نسب دینے والا عامل آ جائے تو اس کلمے کی حالت نسبی ہے. یعنی نسب دینے والے عامل کے بعد جو کلمہ آئے گا اس کلمے کی حالت نسبی ہے. اب حالت نسبی کو واضح کرنے کے لیے کچھ علامات ہوتی ہیں. نمبر 1 فتحہ، نمبر 2 کسرہ، نمبر 3 الف، نمبر 4 یا اور نمبر 5 حذف نون. کتنی علامات پڑھ لی تھی ہم نے؟ تین علامات. حالت نسبی ہو علامت اس کی فتحہ 5 کلموں میں آئے گی. حالت نسبی ہو علامت اس کی کسرہ صرف ایک کلمے آئے گی، جمع مؤنث سالم. الف پڑھا تھا یا یا پڑھا تھا؟ الف. حالت نسبی ہو علامت اس کی الف صرف ایک کلمے میں آئے گی، وہ ہے اسماء ستہ مقدرہ. اب ہم پڑھیں گے حالت نسبی ہو علامت اس کی یا 2 کلموں میں آئے گی. نمبر 1 تسنیہ میں. حالت نسبی ہو علامت اس کی یا آئے گی کہاں پر؟ تسنیہ میں. نمبر 1 تسنیہ کی مثال دیکھیے. رأیتو میں نے دیکھا، راجلینی 2 آدمی. ہم نے پڑھا تھا انا جو ہے یہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ انا نسب دیتا ہے. ہاں انا نسب دیتا ہے. ان الرجلین قائمان، یقیناً 2 آدمی کھڑے ہیں. اب دیکھیں رجلون کی تسنیہ کیا آ گئی؟ رجلین. قائمون کی تسنیہ قائمان. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ تسنیہ کی حالت رفع الف نون کے ساتھ آتی ہے اور حالت نسبی جلی آتی ہے یا نون کے ساتھ. ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ نصب. اپنی خبر کو رفع. آپ دیکھیں حالت رفع کس کے ساتھ آئی ہے؟ الف کے ساتھ. حالت نسبی یا کے ساتھ آئی ہے. جب بھی تسنیہ کے پیچھے نسب دینے والا زبر دینے والا عمل آئے گا تو تسنیہ پر ہمیشہ یا کے ساتھ ہی اعراب ظاہر ہوگا. وہ حالت نسبی تسنیہ میں یا پر اثر کرے گی، یعنی کہ یا کے ساتھ ظاہر کرے گی. یا الف سے یا بن جائے کیونکہ تسنیہ کا اعراب الف نون یا نون کے ساتھ آئے گا. الف نون کے ساتھ آئے گا حالت رفع میں، یا نون کے ساتھ آئے گا حالت نسبی اور جلی. جب بھی تسنیہ سے پہلے نسب دینے والا عمل آ جائے تسنیہ کا اعراب یا کے ساتھ آئے گا. نون تو اعرابی ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے. اس میں تسنیہ کے آخر میں نون ہمیشہ آتا ہے اور وہ مکسور ہوتا ہے. وہ حالت رفع ہو تب بھی وہ نون آئے گا، حالت نسبی ہو تب بھی وہ نون آئے گا اور نون کا اعراب کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا. زیر آئے گی. تسنیہ کا نون ہمیشہ مکسور. ان نون التسنیۃ مکسورۃ ابدا. تسنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، زیر آتی ہے. رجلانی رجلین، نون مکسوری رہنا. اعراب کیا بدلے گا؟ الف یا بدلے گا. اور یہاں پر ایک نوٹ لکھیں. نوٹ یہ ہے تسنیہ کی یا کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے.
تسنیہ کی یا کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے، اس پہ فتح آتا ہے، زبر آتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. راجو لئی یا سے پہلے زبر آتا ہے ہمیشہ. تسنیہ کی یا جو ہوگی حالت نسبی میں جو ظاہر آئے گی، ظاہر ہوگی، اس یا سے ما قبل ہمیشہ زبر آئے گی. واضح؟ تسنیہ کا حالت نسبی میں اعراب آئے گا یا کے ساتھ، نون تو آخر میں آنا ہی آنا. اس یا سے ما قبل ہمیشہ مفتوح ہوگا، زبر آئے گی. یا سے ما قبل والے کلمے پر، حرف پر ہمیشہ زبر ہوگی. کتابینی، قلمینی، ثوبینی، مسجدینی، یا سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگی. واضح؟ نمبر 2 جس کا حالت نسبی میں اعراب یا کے ساتھ آتا ہے وہ ہے جمع مذکر سالم. دوسرا وہ کلمہ جس کا حالت نسبی میں اعراب یا کے ساتھ آئے گا وہ ہے جمع مذکر سالم، یعنی وہ جمع جو مفرد کے آخر میں واو نون یا نون لگانے سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. جمع مذکر سالم. ہاں مثال اس کی دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات، یا ان المسلمین لکھے ایسا، ان المسلمین والمسلمات سورہ احزاب میں، والمؤمنین والمؤمنات. انا اپنے اسم کو کیا دے گا؟ نصب دے گا. اور جب انا کے بعد جمع مذکر سالم آئے تو اس کا اعراب آئے گا یا کے ساتھ. حالت رفیع آپ کو پتا ہے جمع مذکر سالم کی کس کے ساتھ آئے گی؟ واو نون کے ساتھ. حالت نسبی جری آئے گی یا نون کے ساتھ. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے جمع کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. جمع مذکر سالم کے آخر میں نون کیا آتا ہے؟ اعرابی آتا ہے. ہر حالت میں نون آئے گا وہ مفتوح ہوگا. تسنیہ اور جمع کے نون میں کیا فرق ہے؟ زیر آتی ہے. ہاں تسنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اس پہ زیر آتی ہے. جمع کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس پہ زبر آتی ہے. فرق ہے. جمع کا نون ہمیشہ مفتوح ہوگا، اس پہ زبر آئے گی. ان المسلمین حافظون قائمون مسلمون مؤمنون. جمع کے نون پر ہمیشہ زبر آئے گی. جو تسنیہ کا نون ہوگا اس پہ ہمیشہ زیر آئے گی. یہ فرق ہے دونوں میں. تسنیہ کے آخر میں بھی نون آئے گا اور وہ نون مکسور ہوگا، زیر آئے گی اس پہ. جمع مذکر سالم کے آخر میں بھی نون آئے گا لیکن وہ مفتوح ہوگا، زبر آئے گی اس پہ. اور ایک دوسرا نوٹ یہ لکھیں، جمع مذکر سالم کی یا سے ما قبل ہمیشہ مکسور کلمہ ہوگا. کلمہ مکسور ہوگا مانا کسرہ آئے گا. جمع مذکر سالم کی یا سے پہلے ہمیشہ زیر آئے گی. مسلمین یا سے ماقبل میم پہ زیر آئے گی. مؤمنین، مؤمنین میں یا سے ماقبل نون پہ زیر آئے گی. حافظین یا سے ماقبل زواد پہ زوان پہ زیر آئے گی. یعنی تسنیہ اور جمع مذکر سالم دونوں میں حالت نسبی یا کے ساتھ آئے گی. فرق کیا ہے کہ تسنیہ کے یا ماقبل مفتوح ہوگا اور جمع کے یا ماقبل مکسور. یہ فرق ہے. فرق سمجھ آیا؟ تسنیہ کی یا سے ماقبل ہمیشہ زبر آئے گی. جمع مذکر سالم کی یا سے ماقبل ہمیشہ زیر ہے. حالت نسبی ہو علامت اس کی یا دو کلموں میں آئے گی. نمبر 1 تسنیہ میں، نمبر 2 جمع مذکر سالم. تسنیہ پر جب بھی نصب دینے والا عمل ہوگا اس کا اعراب یا کے ساتھ آئے گا.
نون تو آنا ہی آنا ہے. اور یا سے ما قبل ہمیشہ زبر ہوگی. رجلین، ثوبین، قلمین، یا سے ما قبل زبر ہوگا. نمبر 2، جمع مذکر سالم پر جب بھی نصب دینے والا عامل ہو اس پر اعراب یا کے ساتھ ظاہر ہوگا اور یا سے ما قبل ہمیشہ زیر رہے گی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. ٹھیک ہے. مثال اور دوسری لکھنی اس کی، رأیتو حافظین، میں نے کئی حفاظ کو لکھا، حافظین. رأیتو فعل، تو ضمیر فاعل، حافظین مفعول، اور مفعول کی حالت نسبی ہوتی ہے. جی یہ اتنا جو مسلمین جمع کو بھی آگے جمع آ رہی ہے، اس کو نصب نہیں دے رہا کہ دے رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے نا. ان المسلمین، ہاں یہ جو جمع والی ہے. جی 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 نصب دے رہے ہیں یا آئی ہے. تو تبھی یا آئی ہے. مسلمین پر انا ہے تو اس کا اعراب یا کے ساتھ آ رہا ہے. انا نہ ہوتا تو المسلمون ہونا تھا. مسلم میں ہی نہیں، جو وہ والا حرکت والا کام نہیں ہے. نہیں، میں نے کہا تھا کہ 3 کلمے ہیں ان کا اعراب ہمیشہ اعراب بالحرف ہوگا، الف واو یا کے ساتھ آئے گا. تثنیہ، جمع مذکر سالم، اسماء ستہ مکبرہ، یہ 3 اسم ایسے ہیں ان کا اعراب بالحرف ہوگا. ان کا اعراب بالحرکت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اعراب الف واو یا کے ساتھ چینج ہوگا. باقی کلمے جو ہیں ان کا اعراب بالحرکت ہوگا. یعنی کہ ان المسلمین اب بے شک زیریں آ رہی ہے ویسی فضا. ہاں وہ تو نون پہ تو آنا ہی آنا ہے. اب دیکھیں رأیتو فعل ہے، تو ضمیر فاعل، رجلین مفعول ہے، لیکن اس پہ نون پہ زیر آ رہی ہے، حالت نسبی ہے. زیر کو نون اعرابی ہوتا ہی مکسور ہے. نون اعرابی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے. اعراب ظاہر ہوتا ہے نون اعرابی سے ما قبل جو کلمہ ہے. نون اعرابی تثنیہ میں ہو یا نون اعرابی جمع میں ہو، نون اعرابی سے ما قبل جو کلمہ ہے، حرف ہے، اس پر اعراب ظاہر ہوگا. وہ یا ہے، وہ واو ہے، وہ الف ہے، جو بھی ہے وہ نون اعرابی نہیں، ما قبل جو نون اعرابی کا ہے جو بھی حرف ہے اس پر اعراب ظاہر ہوگا. جو بھی اس پہ عمل داخل ہے، رفع دینے والا عمل ہے تو وہ رفع نون اعرابی سے ما قبل والے حرف پہ ظاہر ہوگا. یہ اضافی ہے نون اعرابی. ہاں نون اعرابی اضافی ہے. اس اس لیے اگر آپ مضاف کریں تسنیہ کو، اس کا نون اعرابی گر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی مشکل ہے پوچھ لیں، کوئی سوال؟ نہیں جانے دیں آگے. حالت نسبی ہو علامت اس کی یا 2 کلموں میں آئے گی، تثنیہ میں اور جمع میں. تثنیہ کی یا کا کیا فرق ہے کہ یا سے ما قبل زبر ہوگا، اور جمع کی یا کا کیا فرق ہے کہ یا سے ما قبل زیر ہوگی. واضح. حالت نسبی ہو علامت اس کی حذف نون آئے گی افعال خمسہ میں. افعال خمسہ کس کو یاد ہے؟ یدربون، تدریبانی، ایک طرف سے آئے نا، یدریبانی، تدریبانی، یدریبونا، تدریبونا، تدریبینا. یعنی فعل مضارع کے وہ سیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. یدریبانی، تدریبانی، یدریبونا، تدریبونا اور تدریبینا. ینصرانی، تنصرانی، ینصرونا، تنصرونا اور تنصورینا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو یدربنا یہ بھی نون اعرابی نہیں آ رہا؟ نہیں، یہ نون نسوہ ہے، یہ نون مؤنث ہے، یہ اس کو نون ضمیر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. افعال خمسہ پر جب بھی نصب دینے والا عامل ہوگا اس پر نون گر جائے گا. مثال کے طور پر لفظ ہے، ہم نے شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے پڑھا کہا تھا حروف ناصبہ، جی. ان، لن، لن، کئی، کئی، اذن، اذن. یہ فعل مضارع کو کیا دیتے ہیں؟ نصب. نصب دیتے ہیں. اب لفظ ہے یضربانی، اگر اس کے شروع میں لفظ آ کے نا ان آ جائے تو یہ لفظ لکھا جائے گا یضربا، نون ہو جائے گا گر گیا. اب ان نے عمل کیا کیا؟ اس نے
مضارع کے آخر میں جو نون تھا اس کو کیا کر دیا؟ گرا دیا. لفظ ہے یضربونا، اس کے شروع میں ان داخل ہوا، وہ رہے گا یضربو، نون کیا ہو گیا؟ گر گیا. قرآن پاک میں چوتھا پارہ شروع کریں نا، اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنالون تھا، لن شروع میں آیا، لن تنالوا رہ گئے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تنفقون بھی تھا. ہاں تنفقون بھی تھا. ٹھیک ہو گیا واضح؟ کیونکہ جب یاد رکھیں حتیٰ جو ہے حتیٰ، یہ بھی جب فعل مضارع پر داخل ہوگا یہ بھی فعل مضارع کو نصب دے گا. ہاں یہ یعنی حتیٰ کے اندر ان پوشیدہ ہوتا ہے، حتیٰ کے اندر ان پوشیدہ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہی ایک آیت میں دونوں ہماری مثالیں مل گئی. لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا، ینفقانی تنفقانی، ینفقونا تنفقونا اور تنفقینا، یہ 5 افعال خمسہ ہیں. اب ان کے شروع میں جب بھی نصب دینے والا عمل ہوگا وہ نصب کیسے ظاہر ہوگا؟ آخر سے نون گر جائے گا. اس لیے حتیٰ تنفقونا تھا، حتیٰ داخل ہو گیا، رہ گیا تنفقو. یہ ہے کہ حالت نصبی علامت اس کی حذف نون افعال خمسہ. افعال خمسہ وہ مضارع کے صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، وہ 5 ہیں. یضربانی تضربانی، یضربونا تضربونا اور تضربینا. مثالیں کافی ہیں. چلیے ہمارا حالت نصبی وہ مکمل ہوا. ہم نے پڑھا تھا حالت نصبی کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی کلمہ سے پہلے نصب دینے والا عمل آ جائے، اس کلمہ کی حالت نصبی ہے. کسی بھی کلمہ سے پہلے نصب دینے والا عمل آ جائے اس کلمے کی حالت نصبی ہے. حالت نصبی کو 5 علامتوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے. فتح کے ساتھ حالت نصبی علامت اس کی فتح، جس کو آپ زبر بولتے ہیں. حالت نصبی علامت اس کی فتح آئے گی اسم مفرد منصب صحیح میں، جاری مجرا صحیح میں، جمع مکسر میں اور غیر منصرف میں، اور اسم منقوص کی نصبی آئے. حالت نصبی ہو علامت اس کی کسر آئے گی صرف ایک کلمے میں، وہ ہے جمع مؤنث سالم، جیسے رأیت مسلمات. حالت نصبی ہو علامت اس کی الف آئے گی عربی کلام میں صرف ایک کلمے میں، وہ ہے اسماء ستہ مکبرہ میں، جیسے رأیت اباک وجاءوا اباہم عشاء یبکون. حالت نصبی ہو علامت اس کی یا آئے گی 2 کلموں میں، نمبر 1 تثنیہ میں اور نمبر 2 جمع مذکر سالم میں. تثنیہ سے ما قبل ہمیشہ مفتوح ہوگا اور جمع میں یا ما قبل ہمیشہ مقصور ہوگا. حالت نصبی ہو علامت اس کی حذف نون آئے گی افعال خمسہ. افعال خمسہ فعل مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اور جب بھی ان کے شروع میں حروف ناصبہ نصب دینے والا کوئی کلمہ داخل ہوگا، ان کے آخر سے نون جو لکھا ہوا وہ ساکت کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. واضح؟